بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا وقال ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الائمة ونجعلهم الوارثین وقال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس مختصر سی تقریر میں میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کل ورکنگ ڈے ہے اور بچوں کے اسکول بھی کھلے ہیں تو آپ حضرات کی مصروفیات، لیکن رات اتنی بڑی رات ہے اور اتنی اہم رات ہے اور اتنی فضیلتوں والی رات ہے، اور جس امام کا تذکرہ ہونے والا ہے وہ تذکرہ اتنا اہم تذکرہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بہت پریشانی میں محسوس کر رہا ہوں۔ حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات ہی سے مدد چاہتے ہوئے مختصر گفتگو اس لیے کروں گا کہ آج کی رات کے اعمال بہت اہم ہیں۔ اب دیکھیے اتنی بڑی رات ہے، ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ سانس کس کی برکت سے لے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں گھروں میں مثلا غذا کا انتظام ہوتا ہے، یہ رزق ہم کو کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ ہر جمعے کو یہ روایت آپ سنتے ہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ ہے اللہ کی کوئی حجت، ہے اللہ کا کوئی نمائندہ، ہے اللہ کا کوئی ریپریزنٹیٹو کہ جس کے وجود سے یہ زمین بھی قائم ہے اور وہ آسمان بھی باقی ہے، اور جس کی برکت سے وَبِيُمْنِهِ، جس کی برکت سے رُزِقَ الْوَرَى تمام مخلوقات عالم کو رزق ملتا ہے۔ تو آپ کے بچوں کے لیے جو آپ روٹی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اسی امام زمانہ کی برکت ہے۔ اردو کا ایک بہت ہی سلینگ قسم کا محاورہ یا کہاوت ہے کہ آدمی جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے۔ ہم تو امام زمانہ کے دسترخوان پہ انہی کے وجود کی برکت سے استفادہ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کریں تو کون کرے گا؟ لیکن یہ مختصر سی رات اور اس میں اتنے سارے پیغامات، میری ساری زندگی امام زمانہ کے ذکر میں گزری اور آج ہی کی رات کو میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جملہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید آخری زمانہ قریب آ چکا، شاید۔ روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ جس نے امام کے ظاہر ہونے کی تاریخ طے کی اسے جھٹلاؤ، وہ جھوٹا۔ لیکن وہ جو روایتیں، جو نشانیاں، جو سائنس آف ظہور ہمیں بتائی گئیں، ان کو دیکھ کے یہ لگ رہا۔ لیکن جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے کی نشانیاں کیا ہیں، سائنس آف ظہور، ساتھ میں یہ بھی تو ہے نا کہ اس دنیا کی تاریخ میں، ہسٹری آف دا ورلڈ فرام آدم ٹو آخری زمانہ، سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا زمانہ وہی آخری ہوگا۔ سب سے زیادہ پریشانیاں اسی آخری زمانے میں ہوں گی۔ تو آخری زمانہ جہاں ہمیں یہ ایک امید دیتا ہے، ایک ہوپ، ایک خوشخبری کہ ہمارا امام آنے والا، وہاں ہمیں ایک مرتبہ پریشانی میں بھی مبتلا کر دیتا کہ اتنی مصیبتیں آنے والی ہیں کہ پتہ نہیں ہم اسے برداشت کر پائیں کہ برداشت نہ کر پائیں۔ اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ دعا۔ تمام مصیبتوں کا سلوشن دعا، عمل کے ساتھ، دعا ود ایکشن۔ خالی لقلقہ زبانی یا للو ہلانے کا نام دعا نہیں، دل کی گہرائی سے نکلے عمل کے ساتھ۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آج کی رات پورے سال کی دوسری اہم ترین رات ہے۔ اہم ترین رات تو آپ کو پتا ہے کہ شب قدر ہے، نائٹ آف قدر یا لیلۃ القدر، اور اس کے بعد اہم ترین رات ہے۔ لیکن ایک روایت آج کی رات کے بارے میں ایسی آئی، کیونکہ اب تقریر کے فوراً بعد اعمال ہوں گے اور لیڈیز سے ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جیسے ہی کیک کٹنگ سیریمنی مکمل ہو وہ جتنا جلد ہو سکے مسجد میں آ جائیں، کیونکہ میں تو براہ راست اعمال شروع کرا دوں گا،
اگر وہ دیر سے آئیں گی تو کچھ اعمال ان کے رہ جائیں گے۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ چونکہ آج کی رات کے اعمال بھی، اور وہ بہت اہم، یعنی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے آپ توہین نہ سمجھیے گا امام معصوم کی۔ امام زمانہ کا ذکر تو ہم سال کے 350 دن اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اعمال ہے نا، یہ آج ہی کی رات۔ ایک ایسی حدیث آئی ہے جو شب قدر کے لیے بھی نہیں ہے۔ آج کی رات کے نام معصوم نے فرمایا کہ آج کی رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا۔ قرآن کریم سورہ نمبر 44 حامیم دخان، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ معصوم نے کہا یہ آج کی رات ہے 15 شعبان۔ تو ایک تو اس کا نام ہے برکت والی رات، رات ہی برکت والی۔ ابھی یہ سورج ڈوبا، یہ سن سیٹ ہوا، اندھیرا چھا گیا، آپ کو کوئی فرق نہیں لگا۔ یسٹرڈے بھی ایسا ہی تھا اور ٹمارو بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن نہیں، کائنات سے پوچھئے کتنی بڑی تبدیلی آج کی رات آ رہی ہے، یہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایک نام اس کا، دوسرا نام ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں مشہور ہے، لیلۃ البراءہ، شب برات۔ لیکن شب برات، آج کی رات ہر شخص کو براعت ملے گی، آزادی ملے گی، گناہوں سے بھی، جہنم سے بھی، مصیبتوں سے بھی، پریشانیوں سے بھی، بیماریوں سے بھی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، امام کا ذکر کرنا۔ آج کی رات کا تیسرا نام ہے لیلۃ المغفرہ۔ یہ سب حدیثیں ہیں، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ آج کی رات ہر ایک کا ہر گناہ معاف ہو سکتا، لیکن یہ ساری چیزیں تو شب قدر میں بھی ہیں جو اگلے مہینے آ رہی۔ خاص جو حدیث آج کی رات کے لیے آئی وہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ اعلان کر رہا، اللہ عز و جل یہ اعلان کر رہا کہ پورا سال بندے میرا انتظار کرتے ہیں، وہ مجھ سے مانگتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ میں کب ان کو دوں گا، اور آج کی رات میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں کہ کون مانگنے والا آتا ہے اور میں اس کو دوں، میں اس کو عطا کروں۔ آج کی رات اللہ انتظار کر رہا ہے، انتظار ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ اور پھر آخری حدیث پڑھ دوں، حدیثیں تو اتنی ہیں یہ آج رات کے بارے میں کہ آپ سنتے جائیے اور مزے لیتے جائیے، لیکن وقت نہیں۔ ایک آخری حدیث پڑھ دوں اور پھر امام کا عمل، اور پھر میں براہ راست زمانے کے امام پہ آ جاؤں اور اعمال کا سلسلہ شروع ہو۔ حدیث یہ کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، منتھ آف اللہ، شہر اللہ۔ رمضان کا دوسرا نام کیا ہے؟ رمضان کا شہر اللہ، منتھ آف اللہ، اللہ کا مہینہ۔ شعبان کا دوسرا نام کیا ہے؟ شہر الرسول، منتھ آف رسول، یہ پیغمبر اسلام کا مہینہ۔ اب روایت یہ آئی کہ رمضان اللہ کا مہینہ، تو اللہ کا مہینہ ہے نا، اللہ نے اپنے بندوں کو گفٹ دیا شب قدر، اور کہا کہ یہ شب قدر کا وہی اسٹیٹس ہے اس کائنات میں جو رسول اللہ کا اسٹیٹس ہے اس کائنات میں۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے افضل کوئی ہے؟ کہا وہ شب قدر۔ شعبان رسول اللہ کا مہینہ، یعنی جب شعبان شروع ہوا ہم رسول اللہ کے مہمان بن گئے، رسول اللہ ہوسٹ ہیں، ہم رسول اللہ کے گیسٹ ہیں پورے شعبان کے مہینے میں، اور رسول اللہ 15 شعبان کی رات ہم کو گفٹ کر رہے ہیں، اور اس رات کا وہی اسٹیٹس ہے پورے سال میں، پورے سال جو آل محمد کا اسٹیٹس ہے اس کائنات میں، جو آل محمد کا رتبہ ہے اس کائنات میں، وہ آج کی رات کا رتبہ۔ جس نے آج کی رات حاصل کی گویا اس نے آل محمد کے رتبے کو حاصل کیا۔ اور پھر ہمارے پاس وہ حدیث آ گئی جناب زید شہید کی۔ اب یہ یمن کے حالات اور حوثی اور انصار اللہ اور وہ جو کچھ آپ سنتے ہیں، زید شہید، زید الشہید کے ماننے والے، زید الشہید سے نسبت رکھنے والے دو، ایک وہ جو ان کی اولاد میں ہے زیدی النسب جو میلبرن میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، اور ایک ان کو امام ماننے والے زیدی المذہب جو یمن میں بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ بھی۔ مگر جناب زید کی یہ روایت دونوں مانتے ہیں کہ جناب زید کہتے ہیں ہر سال 15 شعبان کو میرا بابا چوتھا امام پورے گھر کو جمع کر کے اپنے مصلی کے چاروں طرف بٹھاتا، اور ہم لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ بابا کسی کو سونے نہیں دیتے۔ یہ چوتھے امام کی بات ہو رہی جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار ہے، لیکن آج کی رات کہ پوری رات جاگتے ہیں اور رات کے 3 حصے کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں نمازیں پڑھتے ہیں، دوسرے حصے میں توبہ اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تیسرے میں حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اب پوری رات تو آپ نہیں جاگ سکیں گے اس لیے کہ ورکنگ ڈے، ہاں جن کو اللہ یہ ہمت دے، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا جن کے پاس سال کے
350 دنوں کی پریشانیوں کا آج سلوشن ڈھونڈنا ہے تو آج وہ جاگ کے گزاریں گے، ان کو چھوڑ کے باقی لوگ ہیں 2 گھنٹے اعمال کریں، 3 حصے کر لیں، کچھ نمازیں، کچھ استغفار اور کچھ حاجتیں۔ لیکن عمل ہے امام معصوم کا کہ آج کی رات اپنی پوری اولاد کو جگا کے رکھتے ہیں، اور جناب سید یہ گواہی دے رہے کیونکہ آج کی رات کی دعا بہت اہم دعا، اور پھر پوری رات، اب یہاں میلبرن میں تو آپ پوری رات نہیں جاگیں گے، لیکن آپ میں سے زیادہ تر یہ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے، تو وہاں شب برات پوری رات لوگ جاگتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی لائٹنگ ہوتی ہے پوری رات۔ جب جاگتے ہیں پوری رات، اس کے اختتام پر جب فجر کا وقت آتا ہے تو ہمیں اور آپ کو پتا کہ وہ امام کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، ایک پیغام اس میں مل رہا، وہ وہیں سے میں امام پہ آتا ہوں 10 منٹ بات کر کے پھر اعمال پہ پوری رات۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجرہ، اور یہ 15 شعبان کی رات جب سے پیغمبر مدینے پہنچے اس وقت سے یہ منائی جا رہی ہے، یعنی امام کی ولادت سے 250 سال پہلے سے ہی اس رات کی اہمیت ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس رات کی شب بیداری اور اس رات کے اعمال۔ قرآن نے کہا اس میں تمہارے تمام میٹرز کا ڈیسیشن لیا جاتا۔ پیغمبر جب سجدے کے عالم میں تھے اور وہ دعا پڑھ رہے تھے جو آج ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد، تو حضرت عائشہ پیغمبر کو ڈھونڈتی ہوئی آئیں، پوری مفاتیح الجنان دیکھیں، اتنی موٹی کتاب مردوں کے سامنے رکھی ہے، یہ مفاتیح اتنی موٹی، اس پوری کتاب میں ایک ہی جگہ حضرت عائشہ کا نام ہے، 15 شعبان کی یہ والی حدیث، کہ وہ پیغمبر کو ڈھونڈتی ہوئی چلی کہ پیغمبر بستر پہ نہیں ہے، دیکھا سجدے میں، قریب بیٹھ گئیں کہ یہ پیغمبر سجدہ کر رہے، اتنا لمبا سجدہ۔ جب پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا کہا کہ عائشہ تمہیں کیا پتا ہے، آج یہ طے ہو رہا ہے کہ آئندہ سال کس کو بیماری ملے گی، کس کو صحت، کس کو رزق ملے گا، کس کو غربت، کس کی اولاد صحیح ہوگی، کس کی اولاد بگڑے گی، کس کے یہاں اولاد ہوگی، کس کی یہاں اولاد نہیں ہوگی، کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت، کسے حج ملے گا، کون حج سے محروم رہے گا، کس کی پریشانیاں دور ہوں گی اور کس کے گھر میں مزید پریشانیاں نازل ہوں گی۔ یہ اسی مفاتیح میں روایت موجود، پیغمبر سجدے سے سر اٹھا کے کہتے ہیں یہ سارے معاملات آج کی رات طے پا رہے ہیں، تو پوری رات توبہ کرو، اللہ کو خوش کرو، نمازیں پڑھو، یہ سجدہ ہی ہے کہ جو انسان کی ہر حاجت قبول کرواتا، اور پھر حاجتیں مانگو۔ جب یہ رات ختم ہوگی تو زمانے کا امام اس دنیا میں آئے گا، ایک پیغام ہم کو یہ ملا کہ یہ تو ہو گئی اس رات کی بات جو 250 سال پہلے سے منائی جا رہی، ولادت امام سے 250 سال پہلے، مگر پھر امام کی ولادت ہوئی اور یہ پیغام مکمل ہو گئے۔ رات کو سمجھیے کہ جیسے غیبت کا زمانہ، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا انسان کو، کچھ سجائی نہیں دے رہا انسان کو۔ دنیا میں مومن کسی بھی علاقے میں آج پریشان ہے کہ پریشان نہیں، کہیں لوگوں کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی ہے، جیسے پاکستان، جیسے عراق ہے، جیسے اور وہ عرب ممالک ہیں جہاں دہشت گردوں کا کنٹرول ہے، کہیں پہ انسان کو اپنی اولاد خطرے میں محسوس ہو رہی ہے، جیسے آسٹریلیا، جیسے میلبرن ہے، جیسے ٹورنٹو ہے، جیسے نیو یارک ہے۔ کسی بھی علاقے میں چلے جائیے مومن پریشان، کوئی اپنی جان کے حوالے سے، کوئی اپنی اولاد کے ایمان کے حوالے سے، کسی کو اور بہت سارے مسئلے۔ یہ غیبت ہے، اندھیرا، کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا ہے، ڈارکنیس۔ لیکن اس پوری تاریک رات میں آپ دعائیں کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، اللہ سے آپ کا رشتہ کٹنے نہ پائے۔ یہ اعمال وہی ہے نا، اللہ سے رشتہ۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آخر میں پھر اللہ کی وہ حجت ظاہر ہو جائے گی جس کے لیے قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، تم دیکھو کہ ساری دنیا کس طرح سے پیغام حق کے قریب آ رہی ہے۔ تو اب اس کے اندر پیغام یہ ملا ہے کہ غیبت کا مشکل زمانہ گزارنا ہے اور اللہ سے لو لگا کے رکھنا ہے، تب ظہور امام ہوگا۔ یہیں پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، سوال کا جواب تو نہیں، ایک چھوٹی سی حقیقت بیان کرتے ہوئے اختتام پر آ جاؤں۔ ظہور امام زمانہ کی دعا، ظہور امام زمانہ کی دعا سب سے پہلے کس نے مانگی ہے اور سب سے زیادہ کس نے مانگی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، فلاں کام میں سب سے پہلا کون تھا، فرسٹ، اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ۔ مثلا یہ کہا جائے چاند پہ انسان اترا، سب سے پہلا آدمی کون تھا، اور وہ کون تھا جو چاند پہ سب سے زیادہ دیر اس نے اسٹے کیا؟ کوئی 10 منٹ ٹھہرا، کوئی 15 منٹ، کوئی 2 گھنٹے، کوئی دو الگ الگ چیزیں۔ سب سے پہلا کرکٹر کون تھا جس نے سینچری بنائی؟
اور وہ کون ہے جس نے سب سے زیادہ سینچریاں بنائیں؟ یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ظہور کی دعا کس نے مانگی ہے اور سب سے زیادہ ظہور کی دعا کون مانگ رہا؟ دونوں کا جواب ایک ہے، خود امام زمانہ۔ سب سے پہلے امام نے اپنے ظہور کی دعا مانگی اور سب سے زیادہ امام اپنے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں جس دن امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج میں نے قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت کی۔ ایک تو اللہ کی وہ بشارت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگر آپ نے مسجد سہلہ میں کبھی بھی مغربین کی نماز پڑھی، مسجد سہلہ کوفے کی وہ مسجد ہے کہ جہاں پر امام زمانہ کا آنا یقینی ہے ایوری وینسڈے نائٹ، اور جو 40 راتیں وہاں عبادت کرے اس کو امام کی زیارت ملتی ہے، مسجد سہلہ۔ لیکن اگر کبھی آپ نے وہاں نماز مغربین جماعت سے پڑھی ہے، ہمیشہ وہ نماز کے اندر سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورہ امام زمانہ کا ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 اور آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت کون سی ہے کہ جب امام کی پیدائش ہوئی تو امام کے بازو پہ لکھی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ ایک نیا مسئلہ آ سکتا ہے، نعوذ باللہ توہین امام نہ بن جائے، اور وہ آ سکتا ہے ٹیٹو کا مسئلہ۔ یہی تو ہوتا ہے نا، بازو پہ کچھ لکھنا۔ تو آغا سیستانی نے جو فتویٰ دیا ہے کوئی یہ نیا یا عجیب فتویٰ نہیں ہے، 1400 سال کے سارے شیعہ مراجع کا ہے، بھائی اس شرط کے ساتھ کہ وضو کا پانی کھال تک پہنچے۔ خیر یہ ضمنی بات آ گئی۔ جب امام کی ولادت ہو، امام کے سیدھے ہاتھ پر قرآن کی وہ دوسری آیت لکھی تھی جو آج میں نے تلاوت کی ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن برکت کے لیے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ امام نہیں آیا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا۔ یہ آیت امام کے بازو پہ لکھی ہے، میں نے تلاوت کی۔ اور امام نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کس آیت کی تلاوت کی ہے؟ میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں، اس پہ میں نے پورا اشرا پڑھا۔ خانہ خدا میں مولا علی کی ولادت ہوئی، پیغمبر کی گود میں گئے، پیغمبر نے کہا کچھ سناؤ، مولا نے قرآن سنایا، پیغمبر کے کہنے پر کون سا سورہ پڑھا؟ سورہ مومنون۔ اور کئی آیتیں پڑھی تو اس کے اوپر پورا اشرا ہو جاتا۔ یہ پہلا امام ہے، پیدا ہوا، تلاوت قرآن کی تو کون سی آیت؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلا امام۔ آخری امام جب پیدا ہوا آج ہی کی رات، پیدا ہوتے ہی امام سجدے میں گئے اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ کون سی آیت؟ سورہ قصص کی 5ویں آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے برکت کے لیے۔ تو آج جو 2 آیتیں تلاوت کی، ایک امام کے بازو پہ لکھی ہوئی ہے، ایک آیت امام کی زبان پہ جاری ہے جب پیدا ہوئی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ خدا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے جو زمین پہ کمزور لوگ ہیں، ہم ان کمزور لوگوں پر منت رکھیں، احسان کریں گے، ہم ان کمزور لوگوں پہ احسان کریں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ منت رکھنا۔ ابھی آپ رمضان میں دعا پڑھیں گے، فَيَاذَ الْمَنَّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ۔ منہ احسان کرنا، خدا کہہ رہا ہم احسان کر رہے ہیں، کن پر؟ سارے انسانوں پہ نہیں جو کمزور بنا دیے گئے، وہ مغرور، وہ متکبر، وہ فرعون، وہ حامان، وہ شداد، وہ پیسے والے نہیں، کہا جو کمزور ہیں۔ کیا احسان کریں گے؟ نجعلہم الائمہ ونجعلہم الوارثین، انہیں اس زمین کا مالک بنائیں گے۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلی آیت جو امام نے تلاوت کی ہے وہی آیت میں آ گیا، یعنی دنیا بھر کے تمام کمزوروں کے لیے اللہ کا احسان آ چکا ہے، اور یہی امام تمہیں دنیا کا مالک بنائے گا۔ نہ امید نہ ہونا، حوصلہ پس نہ ہو، پریشانیوں سے گھبرانا، یہ پہلی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں۔ ایک زمانے میں 45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں سورہ انا انزلنا ایک اننون قسم کا سورہ تھا، اس کی وہ معرفت لوگوں کو نہیں تھی جو اب ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی کی حد تک تو میں پہلا آدمی تھا جس نے کہا سورہ انا انزلنا، آدھا سورہ شہزادی فاطمہ کا ہے، آدھا سورہ امام زمانہ کا ہے، پوری تقریریں۔ مرنے والے کے لیے قبر میں جا کر ہمارے ہاں بہترین سورہ فاتحہ مانا جاتا، روایتوں میں سورہ انا انزلنا، سورہ فاتحہ کی اہمیت کم کیے بغیر۔ لیکن اب جو عجیب بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب
جناب نرجس خاتون کے یہاں ڈیلیوری کا وقت قریب آیا، بعض لفظ معصومین کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اچھا لفظ استعمال کروں تو اتنی مشکل اردو ہو جائے گی، وضع حمل کا وقت قریب آیا۔ اب وضع حمل بھی شاید مناسب نہ ہو، کہ ہمارے یہاں تو آج ایک عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ امام کے لیے ولادت کا لفظ ہی استعمال نہ کرو، اور آج جو آپ امام زمانہ کی دعا پڑھیں گے اعمال میں، اللہم بحق لیلتنا ہذہ و مولودہا، وہ لفظ ہی ولادت سے شروع ہو رہا۔ لیکن خیر بات یہ کہ امام جب جناب نرجس خاتون طبیعت خراب ہونے لگی، ڈیلیوری کا وقت قریب آیا، 11ویں امام نے پردے کے پیچھے سے کہا انا انزلنا کی تلاوت کرو، انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ یہ ایک وقت بچے کے دنیا میں آتے وقت سب سے زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے، اور کسی انسان کے دنیا سے جاتے وقت بھی سب سے زیادہ انا انزلنا ایک الگ موضوع ہے، وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ ادھر جناب نرجس خاتون نے انا انزلنا کی تلاوت شروع کی، امام ابھی شکم مادر میں، اور ادھر ماں کے پیٹ سے امام زمانہ نے تلاوت شروع کر دی، اور وہ بھی انا انزلنا کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ماں بھی انا انزلنا پڑھ رہی، بیٹا بھی انا انزلنا پڑھ رہا، تو دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد امام زمانہ نے وہ نرید ان نمن والی آیت تلاوت کی، لیکن دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے جب اس پردہ غیبت میں تھے جو شکم مادر کہلاتا ہے، تو وہاں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی۔ امام زمانہ کو یہ سورہ بہت پسند ہے، اور اس میں بہت سارے پیغامات، اور یہ جیسا میں نے کہا کہ انسانی زندگی کے مختلف مرحلوں میں بہت اہم سورہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں تو صرف امام کی ولادت کی آج کی رات، اس رات کے حوالے سے جو 2-3 چھوٹی چھوٹی تاریخی باتیں۔ لیکن اب جو ایک بہت اہم بات آپ کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے کہا کہ جناب نرجس خاتون ذرا بے چین ہوئی، یہ آثار ہیں ڈیلیوری کے، وضع حمل کے، دنیا میں آنے کے۔ اس سے پہلے نرجس خاتون بے چین ہو رہی، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک عجیب جملہ 11ویں امام نے ارشاد فرمایا، اس پہ توجہ دیجیے۔ اور ختم بات، اعمال کا وقت بھی بہت اہم ہے، اور یہ باتیں بھی اہم۔ 1 شعبان سے لے کے 14 شعبان تک، فرام 1 شعبان ٹو 14 شعبان، پورے مہینے روزے رکھے جاتے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں، رجب بھی اور شعبان۔ روزانہ شام کو افطار کے وقت حکیمہ خاتون اپنے بھتیجے کے گھر میں آ جاتی ہے۔ حکیمہ خاتون 10th امام کی بہن ہے، اور بہت ہی، نام ہی حکیمہ نہیں، حکیمہ مانے وزڈم والی، وائس پرسنالٹی، حکمت والی، واقعاً حکمت سے بھری ہوئی۔ 10ویں امام شہید ہو گئے۔ اچھا، 10ویں امام نے اپنی بہن کو ایک اسپیشل ڈیوٹی بھی دی تھی، وہ بھی ایک جملے میں سن لیجئے، وقت نہیں۔ جب نرجس خاتون دا رومن پرنسس، ایک اینیمیٹڈ فلم ہے بچوں کے لیے، بڑوں نے بھی دیکھی ہے، تو اب میں ممبر پہ واقعہ نہیں پڑھتا۔ جب نرجس خاتون روم سے سامرا آئیں، نرجس خاتون رومن امپائر کے بادشاہ کی پوتی، لیکن یہ ویٹیکن والا روم نہیں، وہ ایسٹرن رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر۔ جب یہ آئیں یہاں پہ، اس سے پہلے خواب میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ ایسا نکاح کہاں ملے گا کہ رسول اللہ اور جناب عیسیٰ نے مل کے نکاح پڑھایا تھا، اگرچہ اس سے پہلے علی اور فاطمہ کا نکاح اس لیے زیادہ اہم ہے کہ وہ تو خود اللہ نے پڑھایا تھا۔ اب نرجس خاتون کا نکاح ہو گیا، جناب فاطمہ نے آ کر ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، ذرا ہیزیٹیٹ کیا، ابھی تک ایک کرسچینٹی میں تھی، کہا کیوں ہیزیٹیٹ کر رہی، ساری زندگی کا عقیدہ کیسے چھوڑے؟ کہا کس کو مانتی ہو؟ کہا مریم کو۔ شہزادی فاطمہ نے جناب مریم کو سامنے بلا لیا، کہا ان کو مانتی ہو نا، ان سے پوچھ لو حق کیا۔ بہت شارٹ کر رہا ہوں بات کو، ایک تو اس لیے کہ روایت مشہور ہے، بچوں نے رومن پرنسس فلم بھی دیکھ لی ہوگی اور ٹائم بھی نہیں۔ جناب مریم نے جب کہا، بھئی یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جناب مریم نے کہا جو تیرا عقیدہ ہے اس سے میں بھی بیزار ہوں، میرا بیٹا عیسیٰ بھی بیزار ہے، حق تو یہی ہے جو میری شہزادی کہہ رہی۔ جناب مریم کا رول کیا تھا؟
جناب نرجس خاتون کو کرسچینٹی کی خرابی بتانا، یہی جناب عیسیٰ کا رول ہوگا جب ظہور امام کے بعد آسمان سے اتر کے آئیں گے، وہ آ کے تبلیغ کریں گے اور بتائیں گے کہ پیغام حق کیا ہے۔ میجورٹی کرسچنز کی ہوگی، بتائیں گے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، مجھ کو مانتے ہو نا میں عیسیٰ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، صحیح عقیدہ تو یہی ہے کہ وہ ہے میرا امام جس کے پیچھے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے محفوظ کیا ہے دنیا کی میجورٹی کو کنونس کرنے کے لیے۔ خیر، مریم نرجس خاتون کو کلمہ پڑھا رہی ہیں، عیسیٰ ظہور امام کے بعد دنیا کی اکثریت کو کلمہ پڑھائیں گے، وہ امام زمانہ کے فرسٹ نائب بنیں گے۔ لیکن ابھی بات یہ ہو رہی، یہ نرجس خاتون رسول نے کہا پڑھائیں، عیسیٰ نے کہا پڑھائیں، جناب مریم ان کے سامنے شہزادی کو اپنا سردار مانے اور شہزادی کلمہ پڑھائیں۔ جب یہ سامرہ آ گئی، 10ویں امام نے اپنی انہی بہن کو بلایا جن کی بات پر میری تقریر ختم ہونے والی، اور بلا کے کہا کہ حکیمہ، اب حکیمہ خاتون ایک سوال اپنے بھائی سے بہت کرتی، بھیا یہ تمہارا بیٹا جو امام وقت ہے جوان ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ عورتوں کا ایک سوال ہوتا ہے، بالکل صحیح سوال ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اس کی شادی یہاں نہیں ہوگی، اس کی بیوی آنے والی ہے۔ بلا کے کہا کہ حکیمہ، وہ جو میں تم سے بار بار کہتا تھا نا، میری بہو آ گئی ہے، میرے بیٹے کی بیوی آ گئی ہے، یہ کہہ کے نرجس کا پہلا انٹروڈکشن حکیمہ سے کرائے، مگر پھر ایک ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور حلال و حرام کے مسائل کی تعلیم دو، اور اس کے بعد پھر یہ آئے گی اس گھر میں اور آ کے رہے گی۔ نرجس خاتون پہلے دن سے لے کے اپنی وفات تک ساری زندگی کہاں گزاری؟ اس سرداب میں جو آج بھی آپ سامرہ میں جا کے زیارت کرتے ہیں۔ خیر، اب تو وہ نیچے انہوں نے بہت ایکسٹینشن کر دیا، جو آج سے 20 سال پہلے بھی گئے ہیں یا 15 سال، کتنا چھوٹا سا وہ بیسمنٹ یا سرداب تھا، پوری زندگی وہاں گزاری، سارے گھر والوں سے چھپایا۔ 11ویں امام کے گھر میں عباسی خلیفہ کے سپاہی تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو وہ جو بیسمنٹ تھا نا، وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس کا دروازہ چھپا کے رکھا گیا۔ نرجس خاتون کو وہاں بھیج دیا کہ ساری زندگی یہاں رہنا۔ اب زندگی کا مطلب وہ 6-7 سال جو جناب نرجس خاتون زندہ رہی، اور وہاں پہ خدمت کے لیے کنیز تھی نسیم، یاد رکھیے نام نسیم۔ نسیم کون ہے؟ وہ کنیز جس کو 11ویں امام نے نرجس خاتون کی خدمت کے لیے رکھا تھا، اور ایک غلام اوپر سے کچھ سامان لے کے بیسمنٹ میں آ جاتا تھا بس۔ تو نرجس خاتون صرف 5 آدمیوں کے درمیان ہے، 10واں امام وہ معصوم ہے، 11واں امام وہ معصوم ہے، حکیمہ خاتون معصوم کی نائب ہے، ایک کنیز، ساری زندگی وہاں رہنا۔ لیکن کہا اسے بھی جا کے دین کے مسائل حلال و حرام سکھاؤ۔ اور ہمارا اس وقت کا معاشرہ نہ مرد، اچھا آج کل ایک فیشن ہوا ہے مسائل سکھانے کا، بالکل غلط مسائل۔ میں انشاءاللہ رمضان میں جب میلبرن کے دجال کا تذکرہ کروں گا تو وہاں اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ لیکن یہ حلال و حرام کے صحیح مسئلے سیکھنا، مسئلے آپ ہر ایک سے نہیں سیکھ سکتے، ٹائم نہیں رہا، ختم بات۔ صحیح سورس ہونا چاہیے۔ اتنے غلط سلط مسئلے اسی میلبرن میں چل رہے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے دین کے ساتھ۔ یہ وقت ہے کہ امام زمانہ ظاہر ہو، آ کے دیکھیے کہ اس دین خدا کے ساتھ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ماننے والے کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ابھی بہت مشہور مصرع ہے نا، نام پہ صحابہ کے، کام منکروں والے، مشرکوں والے، ہمارے ہاں بعض لوگ نام پہ ائمہ کے، کام منکروں والے کر رہے ہیں۔ بہت تلخ بات ہو جائے گی، آج کی رات مناسب نہیں ہے، کہانی پہلے سے دین سکھاؤ۔ اب بھیجا کس کے بعد؟ حکیمہ خاتون کے بعد۔ ہر ایرے غیرے سے آپ مسئلے مت لیجئے گا، ورنہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنی اولاد کو بھی گمراہ کریں گے۔ واپس آئیے۔ یہ نرجس خاتون کہا کہ ایک کمرے میں رہے گی، صرف 2 یا 3 آدمیوں سے ایکسیس ہوگا، پھر بھی دین سکھانا ضروری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب وہ نرجس خاتون حکیمہ خاتون کی شاگرد بنی، اور روز آنا۔ اب پھر 10ویں امام شہید ہو گئے تو حکیمہ خاتون کو محبت زیادہ ہو گئی۔ اب زیادہ کا لفظ تو محاورتاً کہا، اب تو بالکل باپ
11ویں امام کے بابا شہید ہو گئے، اب وہ بالکل ماں اور باپ کا رول ادا کر رہی ہیں، روزانہ آ جاتی ہیں، افطار کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ 13 روزے گزر گئے، آج کا روزہ 14واں جو ابھی آپ نے افطار کیا، 14ویں روزے کا افطار کیا، آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں، گھر کہاں ہے؟ دیوار ملا ہوا۔ 11ویں نے کہا رک جائیے، آج آپ نہ جائیے، آج پوری رات یہاں رہیے۔ کہا بیٹا میں رہ تو جاؤں لیکن کوئی وجہ ہے؟ کہا کہ ہاں، آج اللہ تو مجھے وہ بیٹا دینے والا جس بیٹے کا انتظار آدم سے لے کے رسول خدا تک اور امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر حجت خدا نے کیا، خالی ہم اور آپ نہیں۔ کہا لیکن یہ بیٹا ہوگا کیسے، کس کے ذریعے ہوگا؟ کہا نرجس۔ کہ نرجس وہ تو دسترخوان پر ابھی بیٹھی تھی، افطار کر رہی تھی، دور دور تک پریگننسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کہا کہ نہیں، اسی سے مجھے یہ بیٹا ملے گا۔ خیر 11ویں نے کہہ دیا، حکیمہ خاتون تو پھوپھی بھی ہیں، نائب بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، مان لیا، گھر میں رہی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، یعنی تقریباً رات کے 2-2:30 بج گئے۔ اب بار بار اٹھ کے جاتی ہے، نرجس کو دیکھ کے آتی، بار بار ہر آدھے گھنٹے کے بعد مصلی سے اٹھتی۔ ہم اور آپ تو 1 گھنٹے اعمال کریں گے، وہ ہر پوری رات اعمال کرنے ہر آدھے گھنٹے کے بعد۔ کہ بھائی کوئی ڈیلیوری ہے تو کچھ آثار تو ہوں گے۔ 2 بجے کے قریب دل میں خیال آنے لگے کہ اب تک تو کوئی آثار نہیں۔ 11ویں نے کہا پھوپھی اماں میرا یہ بیٹا حضرت موسیٰ کی مانند ہے۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں، امام تو حضرت نہیں کہیں گے، موسیٰ نبی کی مانند ہے۔ یہ جملہ 3 الگ الگ معصومین نے کہا، چھٹے نے بھی یہ جملہ مفضل سے کہا کہ میرا بیٹا موسیٰ نبی کی مانند ہوگا، اور آقا حسین نے بھی یہ جملہ کہا کہ میرے خون کا انتقام لینے والا موسیٰ نبی کی مانند ہوگا، لیکن تینوں نے 3 الگ الگ وجوہات سے کہا اور میری بات ختم ہوئی۔ 11ویں نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں موسیٰ نبی کا پتہ ہے نا، ان کی ماں تک کو آخری وقت تک پتہ نہ چلا کہ میرے شکم میں بچہ ہے، اور اللہ نے چھپایا فرعون سے اور فرعونیوں سے۔ تو بچے کو چھپایا ماں کے پیٹ میں، میرا بیٹا بھی اس طرح۔ چھٹے امام نے کیسے کہا؟ چھٹے امام نے کہا میرا بیٹا موسیٰ نبی کی مانند ہے۔ وہ کس وجہ سے کہا؟ موسیٰ نبی 30 دن کے لیے غیبت میں گئے تھے کوہ طور پر، وہ تورات لے کے آنا، وہ تختیاں 30 دن کے لیے، 30 کے 40 ہو گئے۔ اوہو، ادھر نبی آنکھوں کے سامنے سے اجل ہوا، اب جو قوم کھل کھیلی۔ وہ سامری جادوگر نے، سامری کا نام قرآن میں آیا ہے، سامری جادوگر نے سونے کا بچڑا بنایا، اسی کی پوجا شروع کر دی۔ تو اتنی محنت سے موسیٰ دین حق پر لائیں، کہا چھٹے امام نے کہ میرے ماننے والے بھی یہی کریں گے کہ میرا بیٹا پردہ غیبت میں ہوگا، اور وہ اس کی غیبت سے فائدہ اٹھا کے ہر وہ گناہ کریں گے جس سے ہم نے اپنے ماننے والوں کو اب تک بچایا۔ چنانچہ نمازیں بھی قضا ہوں گی، داڑیاں بھی شیو ہوں گی، بے حجابی بھی اختیار کی جائے گی، شادی بیاہ میں مس گیدرنگ بھی ہوگی، برتھ ڈے کے اندر گانا بجانا بھی ہوگا، ڈسکو ڈانس بھی ہوگا، غیبت امام کی وجہ سے۔ کہا جیسے موسیٰ نبی، اللہ کی پناہ، توحید کو ماننے والی قوم ایک سونے کے بچڑے کالف اس کی پوجا کرنے لگے، کہ یہی ہوگا۔ اور آقا حسین نے بھی یہ جملہ کہا، لیکن آقا حسین نے کس کانٹیکس میں کہا؟ بہت دلچسپ کانٹیکس ہے، لیکن آپ یا رمضان میں سنیے گا اگر میں زندہ رہا، یا بعد میں کسی موقع پر۔ آقا حسین نے کہا موسیٰ نبی کیسے ظاہر ہو گئے؟ راتوں رات۔ موسیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ظاہر ہونے والا ہوں۔ کیوں؟ موسیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کی، شادی کر کے بیوی کو لا رہے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے نا گاڑی پر نیولی میرڈ، یہ نیولی میرڈ ہے، ابھی بیوی گھر نہیں پہنچی ہے۔ اور جنگل کے اندر اللہ نے روک لیا موسیٰ کو کہ اے موسیٰ جاؤ، جا کے فرعون کے دربار میں تبلیغ کرو، تمہارا غیبت کا زمانہ ختم ہو گیا، تبلیغ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اگر موسیٰ کو اندازہ ہوتا کہ کل صبح مجھے تبلیغ کرنا ہے تو 1 رات پہلے شادی نہ کرتے۔ کہا میرا بیٹا بھی اس طرح آئے گا، کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی اور میرا بیٹا آ جائے گا۔ اور یہاں تو اتنی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، اور خاص طور پر ایک کووڈ کی خرابی۔ آج جو لوگ محفل کے بعد گھر چلے جائیں گے
اور اعمال گھر پہ کریں گے، ان سے گزارش یہ ہے کہ سورہ یاسین کا عمل ضرور کریں، پورا والا عمل، جس میں 3 سورہ یاسین کے بعد 21 ٹائمز ایک دعا مانگی جاتی، الامان 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 من الطاعون والوباء، اے خدا طاعون سے مجھے بچانا اور پینیڈیمک سے مجھے بچانا۔ بہت اہم دعا، پچھلے سال ہم نے اسی العصر میں یہ دعا پڑھی تھی، تو آپ گھر جا کے اعمال میں اس کو آپ فراموش نہ کیجیے گا۔ خیر، تو یہ بیماری تو خود ایک ظہور امام کی نشانی، وہاں تو آقا حسین کہہ رہے کوئی نشانی نہیں ہوگی اور میرا بیٹا آ سکتا ہے، یہاں تو اتنی نشانیاں ہو گئیں۔ اب ہم کیوں اتنے غافل بیٹھے ہیں؟ ابھی تک کیوں اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے ہیں؟ بیماری کے حوالے سے ایک حدیث جو آپ نے پورا سال سنی، آج پھر سن لیجئے، کیونکہ اعمال 15 شعبان میں خاص یہ دعا ہے بیماری کی، الامان 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 من الطاعون والوباء والقحط، خدا بندہ بچا بچا، امان 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 طاعون سے۔ سنا ہے کہ ایسٹرن آسٹریلیا میں چوہے بہت ہو گئے، یہ طاعون چوہوں سے پھیلتا تھا پہلے، تو اب کا تو پتہ نہیں۔ خیر، اور پینیڈیمک سے بچا، تو اب یہ تو اتنی بڑی نشانی بھی آ گئی، اور اس نشانی کے حوالے سے وہ حدیث سن لیجیے جو آپ نے بہت سنی۔ امام معصوم نے فرمایا جب لوگ نئے نئے گناہ کرنے لگیں گے تو اللہ نئی نئی بیماریاں معاشرے میں لے آئے گا۔ جب کوئی نئی بیماری نظر آئے معاشرے میں، سمجھ لو کہ کچھ نئے گناہ ایجاد ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں تو عادی نہیں موبائل رکھنے کا، یہ ایک موبائل کو دیکھ لیجیے، کتنے گناہ اس موبائل کی وجہ سے ایجاد ہو گئے۔ یہ اسمارٹ فون ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں بھی نظر آتا ہے، یہ ایک فون نہیں ہے، یہ ایک ضرورت کی چیز، مگر اسی ضرورت کی چیز کو شیطان نے استعمال کیا ہے گناہوں کے لیے۔ اتنے گناہ، یعنی جو ایک شریف آدمی جو سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی بچی اور اس کا بچہ ان گناہوں میں کبھی مبتلا ہوگا شادی سے پہلے، آج 8-10 سال کے بچے وہ گناہ بڑے آرام سے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ جب نئے گناہ ہوں گے، یہ اسمارٹ فون ایجاد نہیں ہوا ہے، یہ گناہوں کی ایک کوٹری ایجاد ہوئی ہے، اور امام نے کہا پھر بیماریاں بھی نئی نئی نکلیں گی، لیکن یہ بالکل نیا موضوع ہے جو کسی اور موقع پر۔ اب ان سب کا علاج ایک ہی، اور وہ یہ کہ امام آ جائے، اور امام ہم سے زیادہ تڑپ رہے ہیں۔ میرا آخری جملہ، حکیمہ خاتون بار بار چیک کر رہی ہیں، نرجس خاتون میں ڈیلیوری کے کوئی آثار نہیں، یہاں تک کہ دل میں شک آنے لگا۔ 11ویں امام پردے کے پیچھے سے آواز دی، پھوپھی اماں میرا یہ بیٹا موسیٰ نبی کی طرح، بس اطمینان آ گئے۔ لیطمئن قلبی جو حضرت ابراہیم کا جواب ہے قرآن میں، اطمینان آ گئے۔ لیکن فجر قریب آ گئی، اذان میں 5 منٹ باقی، اور کوئی چانس، کوئی آثار نہیں ہے ڈیلیوری کے، کہ اچانک حکیمہ خاتون نے دیکھا کہ نرجس خاتون گھبرا گئی، بے چین ہے، کروٹیں بدل رہی ہیں، مصلی پہ نہیں بیٹھا جا رہا، اور ادھر پردے کے پیچھے سے 11واں کہتا ہے پھوپھی اماں نرجس سے کہیے کہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کرے، اور ادھر تلاوت شروع کی، ادھر ماں کے پیٹ سے 12واں امام بھی یہی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک دم نور کی ایک چادر آ کے گر گئی۔ ہر امام کی ولادت سے پہلے نور کی ایک چادر اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور چادر ہٹی تو حکیمہ خاتون نے دیکھا کہ امام سجدے کے عالم میں سجدہ، آج کے اعمال میں سجدے بہت ہیں، کیونکہ جو امام آج کی رات کو آیا سجدے کے عالم میں ہے، انگلی آسمان کی طرف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ وان جدی علی امیر المومنین ولی اللہ، اور ایک ایک کر کے ہر امام کا نام لیا، اور آخر میں کیا کہا؟ ابھی دنیا میں آئے ہیں 15 سیکنڈ ہوئے ہوں گے، اور امام سجدے کے عالم میں کیا کہہ رہے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کر۔ پیدائش کے فوراً بات کہہ رہے، وعدہ پورا کر۔ وَأَتْمِمْ لِي امری، اور جو امر ہے مجھے صاحب امر بنائے نا، اسے مکمل کر، اور وَمْلَا بِيَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ ابھی امام دنیا میں آئے ہی ہیں اور اپنے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں، تو سب سے پہلی دعا ظہور کی خود امام نے مانگی، اور سب سے زیادہ مانگی۔ پھر کیوں نہیں آتے؟ کہ ابھی ہمارے ماننے والے ہمارے لیے تیار نہیں۔
تو آج ولادت کی رات کو سب سے بڑا تحفہ خدمت امام میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کر لیں۔ اور یہ بات آخری جملے کہ جیسے ہی ولادت ہوئی اور یہ جملہ کہا، دعا مانگی، 11ویں نے کہا پھوپھی اماں بچے کو میرے پاس لائیے، گود میں لیا۔ پہلے امام نے کیا تلاوت کی تھی؟ قرآن۔ اور اس امام نے کیا تلاوت کی ہے؟ اس امام نے پہلے صحیفہ آدم تلاوت کیا، اس کے بعد صحیفہ نوح تلاوت کیا، اس کے بعد صحیفہ ابراہیم تلاوت کیا، اس کے بعد تورات موسیٰ تلاوت کی، اس کے بعد زبور داؤد تلاوت کی، اس کے بعد انجیل عیسیٰ تلاوت کی، اس کے بعد پورا قرآن تلاوت کیا۔ پہلے امام سب تلاوت کر سکتا تھا، خالی قرآن تلاوت کی، اس نے سارے انبیاء کے صحیفوں کی تلاوت کی، اور ایک دم سے آسمان سے کچھ سفید پرندے اترے، اور 11ویں نے یہ بچہ اس کے حوالے کیا، اور وہ پرندے اس بچے کو لے کے چلے گئے۔ جس دن امام پیدا ہوئے اسی دن امام غائب ہو گئے۔ نرجس خاتون نے دیکھا بھی نہیں ابھی اپنے بیٹے کو، بے اختیار رونے لگی، مولا میں نے تو اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں، سجدے میں تھا۔ حکیمہ نے اٹھا کے 11ویں کو دیا، 11ویں نے اٹھا کے ان سفید پرندوں کو دیا، مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں، یہ 3 دن بعد آئے گا۔ وہ پہلا امام بھی خانہ کعبہ میں آنے کے بعد 3 دن تک لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہا، آخری امام کا 3 دن بعد آئے گا۔ مولا لیکن اس کو لے کے کون گیا ہے؟ کہا یہ روح القدس ہے، جسے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، آج سے لے کے اس کے ظاہر ہونے تک روح القدس اس کی حفاظت کرے گا۔ امام کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک ہم امام کو نہیں بلاتے۔ خدا بندہ آج کی اہم ترین رات کا واسطہ، اس امام معصوم کا واسطہ جو ہم سے زیادہ اپنے ظہور کے لیے تڑپ رہا ہے، امام کو ظاہر کر دے۔ اگر ہماری کوئی غلطی سبب ہے امام کے تاخیر میں تو ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے، اور اگر تیری مصلحت کی وجہ سے ظہور میں تاخیر ہے تو اس غیبت کے مشکل زمانے میں تمام صاحبان ایمان، خصوصاً جو لوگ آج کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کو ہر بیماری سے محفوظ فرما۔